الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریح المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد صلوات بڑی محمد وعجل فرجهم بارگاہ پروردگار میں ہم سجدہ ریز ہیں کہ اس نے توفیق دی آپ سروران گرامی کی خدمت میں آئیں اور دین کے جو خیالات ہیں اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اسی کے بارگاہ میں قبولیت کی دعا مانگتے ہیں, خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا پروردگار ہماری خدمات کو قبول کر اور جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما انشاءاللہ. میں یہ 11ویں ہماری تقریر ہے, کل انشاءاللہ آپ کی اجازت سے جا رہا ہوں. انشاءاللہ پھر اللہ نے حیات رکھی رزق رکھا ہے تو آپ سے ملاقات ہوا کرے گی. گفتگو کا جو آغاز ہمارا جو میں تھیم لے کر آیا تھا اس کو یہی تھا کہ قرآن عدالت کی گفتگو کرتا ہے اور قرآن کا جو سسٹم ہے یونیک ہے جس کو ہم لوگ بھلا چکے ہیں, وہ سسٹم ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, وہ ہے پبلک مومنٹ بنانا. اب انبیاء کے انقلابات کو دیکھیے, انہوں نے انڈیویژل انقلاب نہیں لایا ہے بلکہ ایک پوری پبلک مومنٹ بنائی ہے. آپ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات دیکھیے, اللہ 40 سال کی حیات دیکھیے. اور میں ذرا سا ٹائم لوں گا مگر امید ہے کہ ہم لوگ کنکلوژن میں جو جا رہے ہیں کوئی نتیجہ لے کے نکلے. حضرت ابراہیم کے لیے قرآن کہتا ہے کہ فَجَعَلَهُ جُذَاذًا, حضرت ابراہیم نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اِلَّا كَبِيرٌ لَهُمْ, ایک بڑے کو چھوڑ دیا. قرآن پڑھتے ہیں جس سے سنتے ہیں کئی بار. سوال یہ ہے کہ سرکار نے بتوں کو کیوں نہیں توڑا, جبکہ بہت ہی اچھی طرح بہت ہی اچھے سمجھیں. اور خصوصاً یہ اعتراض حضرت ابو طالب بھی ہوتا, خاندان رسالت پہ بھی ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں چلیے بھائی حضرت ابو طالب نے نہیں کیا, عبد المطلب نے نہیں کیا, خود سرکار 40 سال رہے کیوں نہیں توڑا, خانہ کعبہ کے اندر بت تھے کیوں نہیں توڑا. چلیے نبوت مل گئی اب تو توڑیے, تب بھی نہیں توڑا. تو دیکھیے بہت اچھی طرح سے ہندوستان میں تھوڑے سے سیاست مدار اگر ہنگامہ کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا فساد کر دیتے ہیں کہ مندر کا کوئی نہ کوئی بت کے ساتھ کوئی ایسی گستاخی کر دی, ہنگامہ ہو جاتا ہے, ہزاروں گلے کٹ جاتے ہیں. تو آج کے ہندوستان میں جو ہے حضرت ابراہیم کی سنت چلنے والی نہیں ہے. تو معلومات کہ حضرت سرکار رسالت مآب نے بتوں کو توڑا کیوں نہیں, یہ بہت بہت اہم ہے, بس سمجھنے کی چیز ہے. اس کو میں دوسرے رخ پہ لے جا کر کے سمجھاؤں, امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا اس سے قریب ہو جائیں گے. وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین کی آیت ہے.
ان کے گلوں میں ان کے گلے میں کیا ہیں؟ زنجیریں ہیں. کہاں تک آ گئی ہیں؟ ٹھوڑیوں تک آ گئی ہیں. پھول کے ہار ہندوستان میں خصوصاً ہمارے ساؤتھ میں چنئی مدراس سے لے کر کے میسور وغیرہ اسٹیٹ میں دولہے کو سزا دیتے ہیں. پھول کے ہار اتنے ڈالتے ہیں کہ بیچارے کی گردن اللہ ہی حافظ ہے. مگر ہے بھائی شادی جب تک کہ پھول کے ہار نہ ہو. ہار بھی ڈال دیتے ہیں تو انسان کی گردن اکڑ جاتی ہے. توجہ بتا دیں. فطرت کہتی ہے نہ جھک, وزن کہتا ہے جھک. تو کیا ہوتا؟ اکڑ جاتا ہے. تو جب ٹھوڑیوں تک آ جاتی ہیں زنجیریں تو نہ سامنے دیکھ سکتا ہے نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے, نہ دانے دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ پھول کے ہار ہے. اگر اس کو زنجیروں سے بدل دیجئے تو کیا حشر ہوگا؟ زنجیریں یہاں تک ہیں. قرآن کی مثال ہے, میری مثال نہیں ہے. وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ, اعناق کہتے ہیں گردن کو, اغلالا کہتے ہیں زنجیروں کو. کہاں تک؟ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ, ٹھوڑیوں تک, چن تک آ گئی ہیں. یہاں تک آ گئی ہیں تو نہ سامنے دیکھ سکتے ہیں. یہ کون سی زنجیروں کی بات کر رہا ہے خدا؟ آیا لٹرل کوئی زنجیریں ہیں تو معلوم کوئی نہ کوئی چیز اور ہے. مثال دوں گا تو بات اور واضح ہو جائے گی. آپ یہاں کی جو آپ امریکہ آئے ہیں, ہمارے دو فرائض ہیں. امریکہ کی اصل تاریخ پڑھنا آپ کا فریضہ ہے. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, زمین کے سیر کرو جو عاقبت جھٹلانے والوں کی کیا ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ امریکہ has been discovered. No, it has never been discovered. It has been invaded. Sorry to say that. اب یہ مجھے اس میں جانا نہیں ہے. پھر یہاں اس کے بعد پھر پورے جو ہے سیکرٹ سروس تیار ہو جائے گی. سلوات پڑھیے محمد. غور کیجیے بہت اچھی طرح سے. اس امریکہ کی ہسٹری جب پڑھیں گے, ریڈ انڈیاز کی ہسٹری پڑھیں گے, تو یہ لوگ پہلے سے موجود تھے اور یہاں پہ انویٹ کیا گیا. پر مجھے وہ پڑھنا نہیں ہے. مگر یہاں پر ضرورت پڑی مین پاور کی, افریقہ سے لوگوں کو لایا گیا. اب جو سلیوری کی ہسٹری پڑھیے, جو زنجیروں کو باندھ کر کے بیچاروں کو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ان کو مارتے جاتے تھے, وہ بیچارے روتے جاتے تھے. اس لیے روتے جاتے تھے کہ انہیں پتہ نہیں کہ تھا کہ وہ ڈیسٹینیشن کہاں جا رہے ہیں. توجہ کا تعلق بہت اچھی طرح سے مثال کو اچھی طرح سے سمجھیے, اور تعریف بھی ہے اور مثال کو بھی اس کو ہضم کرنے کی کوشش کیجیے. وہ میری طرح بولنے لگا, جب بولنے لگتا چھوڑتا نہیں. سلوات پڑھیے. دیکھیے اور اچھی طرح سے یہ سلیوری کی تاریخ بتاتی ہے کہ جو بھی آتا تھا روتا تھا وہاں پر, اس لیے کہ وہ قیدی بن کے آتا تھا. اس کا جسم قیدی تھا لیکن اس کی عقل آزاد تھی. بہت اچھی طرح سے رہی ہے. ان کی باڈی جو تھی قید تھی, مگر باڈی کے ساتھ ان کے مائنڈ جو تھا آزاد تھا. اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ زنجیریں نہیں چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا, سسٹم کو اتنا خوبصورت کر دیا, اب ان کو ٹائٹ روپ میں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر امریکن ایمبیسی کے سامنے لائن لگتی ہے چین میں. ہم نے بھی کیا, ہم نے بھی زندہ. تو معلوم یہ جو زنجیریں ہیں اس زنجیر سے بدتر ہیں, اس لیے کہ وہ زنجیر میں انسان رو رہا تھا, یہ زنجیر سے خوشی خوشی آ رہا ہے. تو یہ قید اس قید سے بدتر ہے. اس قید کی بات خدا کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. ان کی گردنوں پر ہم نے زنجیریں ڈال دی ہیں, یہ ٹوٹیوں تک آ گئی ہیں, اور وہ نہ سامنے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے یہ زنجیریں غلامی کی زنجیریں ہیں. جب یہ آ جاتی ہیں تو انسان مقید ہو جاتا ہے. سامنے کے معنی نہ وہ فیوچر دیکھ سکتا, پاس کے معنی نہ اس کے پیچھے جو گزرے ہوئے حالات کو دیکھ سکتا, رائٹ یعنی انہیں اپنے اچھے ڈیسیجن کو نہیں لے سکتا, لیفٹ یعنی اپنی ضرورتوں کو پورے نہیں کر سکتا. یہ قرآن ہے میرے ساتھ آپ لوگ. یہ زنجیر اس کا توڑنا جو ہے فریضہ ہے پیغمبروں کا. توجہ بتا لیں. تو سرکار رسالت مآب نے بتوں کو توڑا کیوں نہیں؟ 40 سال رہے مکے میں, پتھر مارا گیا, کوڑا ڈالا گیا, کچرا ڈالا گیا, گاربیج ڈالا گیا, مسکراتے رہے, کوئی ری ایکشن نہیں. اور یہاں تک کہ نبوت کا اعلان بھی کر دیا, پرسیکیوشن شروع ہو گیا, ہجرت کرنی پڑی.
واپس ہجرت کر کے فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے یا 9 ہجری میں، اور اس ہجری کے بعد پہلا اور آخری حج کیا. اس فتح مکہ کے بعد خود مکے والوں کو ساتھ لے کر کے بت توڑے گئے. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، اگر پہلے دن بت توڑتے تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. تو لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی لوگوں میں ایک ایسا فکری شعور بیدار کر دیا جائے وہ عقلی بتوں کو بھی توڑ سکیں اور ذہنی بتوں کو بھی توڑ سکیں. سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد. یہ ہمارا چیلنج ہے. یہ جو ممبر کا جو چیلنج ہے، یہ چیلنج یہی ہے کہ آج کے قیدی کاہے کے قیدی ہیں ہم لوگ؟ یا ڈالر کے قیدی ہیں، یا بلی کے قیدی ہیں، یا بیوی کے قیدی ہیں، یا ساس کے قیدی ہیں، یا بہو کے قیدی ہیں. کس کے قیدی ہیں ہم لوگ؟ ہمارے پاس زنجیر بات ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں آزاد ہیں. مولا امیر المومنین کا یہ قول لے کے جائیے، بہت خوبصورت قول ہے. لا تکن عبدا غیرک وقد جعلک اللہ حرا. کسی غیر کا تو غلام نہ بن، خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا. سبحان اللہ. توجہ کا طالب ہوں. Don't be slave of others. Allah has created you free. تو آپ جا کر کے تکیے پہ سر لگائیے، کیا میں فری ہوں؟ میں بھی ساتھ ہوں آپ کے، کہ جب میں بیان کر رہا ہوں جس کے معنی کہ میں ہٹ گیا ہوں نا. میں بھی کینیڈا میں رہتا 33 ایئر سے قیدی ہوں اور سگنیچر کر کے آیا ہوں. میرے کو چینی اور گلے میں ہیں، ہمارے پاس زنجیریں آ گئی ہیں. ان زنجیروں کو کس طرح سے نکالا جائے ایک چیلنج ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کام پیغمبروں کا ہے، وہ مومنٹ کو میس مومنٹ بناتے ہیں. اب اس کے یہ وہ سرکار کی انقلاب تھا. اس کے بعد آئیے ہمارے زمانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلاب. اس میں کیا تھا؟ کوئی آپ گن لیا آپ نے، جیسے طالبان نے لیا ہے، القاعدہ نے لیا ہے. نہ طالبان کا گن ہے نہ القاعدہ کا. کیا تھا لیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں بیٹھے ہوئے تھے 6 مہینے تک. رپورٹرز آئے کہ یہ ورلڈ جو ہے گلوب 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے. ایک کا نام ہے ایسٹ بلاک، ایک کا نام ہے ویسٹ بلاک. Unless and otherwise you are not one of the blocks, you will not be surviving. You cannot survive. یعنی آپ کو یا ایسٹ بلاک میں جانا پڑے گا یا ویسٹ بلاک میں جانا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نار ایسٹ نار ویسٹ اسلام از دا بیسٹ. آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ خمینی کو جب رپورٹ نے سوال کیا تو آقا نے لپک کر کے تسبیح اور سجدگاہ اٹھایا کہ یہ 2 قوتوں کے بعد مجھے کسی اور چیز صلوات سنسیئر ایفورٹ دیکھیں اس شخص کی. اس نے گن نہیں اٹھایا، اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ تم میدان میں آؤ قتل کرو، نہ کچھ نہیں. اس نے کہا صرف اللہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. آقا فرانس میں ہیں اور انہوں نے چال چلی کسی طرح سے انقلاب کے لیے بہتر ہے کہ شاہ ایران کو بھیج دیا جائے. بھیج دیا گیا. شاہ پر بختیار آ گیا. آقا جانا چاہتے تھے، روک رہا تھا. آقا نے ایک دن طے کیا کہ ہم آ رہے ہیں، پہنچ گئے وہاں پر. اب یہاں سے پلان گیا. اب تو سرکار پہنچ گئی، امام خمینی پہنچ گئے تہران میں. اسکول کے پہلو میں رہتے تھے. اب پورا شکار آ گیا. ان کو 100 اور ایسے مولویوں کو مار دو پھر 100-200 سال کے لیے پوری تحریک ختم ہو جائے گی. 3 بجے مارشل لا کا حکم دیا گیا کہ آج 3 بجے جو ہے جو بھی تہران میں باہر نکلے گا اس کے گلے کاٹ دیے جائیں گے، اس کو گولی سے مار دیا جائے گا. ظہر کی نماز ختم ہوئی. سب لوگ پریشان تھے کہ حکم آ گیا ہے بڑے سرکار کی طرف سے، کیا ہوگا؟ تو آقا نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے ایڈوائزری سے سوال کیا، بتاؤ کیا کرنا چاہیے. لوگوں نے رائے دی. آقا نے ایک مرتبہ اپنا فتویٰ جاری کیا. ہمارے پاس مراجع میں اور مولانا تشریف فرما ہے، ہمارے پاس احکامات میں یہ کہیں کہ ویٹو پاور کے معنی اگر کبھی مرجع یہ کہہ دے کہ یہ میرا حکم ہے، تمام مراجع پر اس پر عمل کرنا واجب ہے. شرعی طور پر ہمارے پاس یہ ہے ویٹو پاور. آقا نے حکم دیا، میرا حکم ہے کہ کوئی تہرانی بچہ گھر میں رہنا 3 بجے کے بعد حرام ہے. 3 بجے وہاں پر حکم ہے کہ 3 بجے جو باہر نکلے گا اس کو مار دو. آقا نے حکم دیا کہ جو 3 بجے کے اندر گھر میں رہے گا اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. بندوق کسی کے پاس نہیں تھا. باہر نکلنا اللہ اکبر، چھتوں پہ چھوڑو اللہ، کچھ نہ مت بولو، صرف اللہ اکبر کہتے رہو.
تاریخ وہ کہتی ہے کہ جنگل کی آگ، یہاں ہمارے سامنے میرے سامنے جو واقعہ ہوا، جنگل کی آگ کی طرح پورے تہران میں خبر پہنچی، آقا نے یہ حکم دیا ہے 3 بجے کوئی گھر میں نہیں رہ سکتا. سب لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے، یہاں تک کہ شاہپور بختیار کے پیلس تک پہنچے. ابھی جو ہجوم کو دیکھا تو اس نے اڑ کر کے فرار اختیار کیا. اگر وہ ٹرننگ پوائنٹ نہ ہوتا تو آج یہ انقلاب ہی نہ ہوتا. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ میں لانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ایک کا ہاتھ ہے، مگر میس پروڈکشن ہے، یعنی پوری میسس نے اس بات کو قبول کیا ہے. تو کیسے کیا؟ ایک بات اچھی طرح سے یاد کی جو میں نے مجلسوں کے دوران کہا ہے، اگر آپ کی بات بیٹا نہیں سنتا، آپ کی بات بیٹی نہیں سنتی، اگر آپ کی بات بیوی نہیں سنتی، آپ خدا کی سن لیجئے، آپ کی بات بیٹا بھی سن لے گا، بیوی بھی سن لے گی. تو جو شخص اپنے وجود میں خدا کی حکومت لا لے گا تو اپنے کنٹری میں بھی لا سکے. صلوات محمد وعجل فرحیں میرے ساتھ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے دیکھیے. یہ جو لیقوم الناس کہہ رہا خدا قرآن میں کہ میس مومنٹ بنایا جائے، وہ میس مومنٹ کیا تھا؟ پورے تقاریر اٹھا کر کے دیکھیے امام خمینی کی تقریروں میں نماز پڑھو نہیں ہے کہیں بھی، روزہ رکھو کہیں نہیں ہے، حج کرو کہیں نہیں ہے. تو کیا تھا وہ میس مومنٹ؟ دیکھو تمہارے گردنوں پہ زنجیریں کس کی ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں. تمہارا دشمن کون ہے؟ اگر پلیئر، میں بھی کھیلتا ہوں، کبھی کبھی کھیلتا تھا، اب تو ذرا سا بڈھے ہو گئے، کھیلنا نہیں ہوتا، لیکن ٹینس جب کھیلتے ہیں تو اگر آپ اکیلے ہیں تو کتنی مرتبہ دیوار کو ماریں گے؟ تو جب تک کہ اپوننٹ نہیں ہوگا آپ کو لطف نہیں آئے گا. اپوننٹ بھی آپ کے لیول کا ہونا چاہیے. شاید خدا نے اسی لیے شیطان کو مہلت دی ہے تاکہ انسان کی اندرونی صلاحیتیں ابھر جائیں. توجہ بتا رہا ہوں. تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، آقا نے کہا تمہارا دشمن کون ہے. دیکھو جیسے ہی دشمن کو سمجھ گیا نوجوان، جو نوجوان شراب کی بوتل سے مدہوش ہوتا تھا وہ شراب شہادت پینے کے لیے دے گا. یہ انقلاب ہے، یہ پبلک مومنٹ ہے، یہ میس مومنٹ ہے. یہ مومنٹ کی طرف پیغمبروں نے تو انقلاب. اب آئے انقلاب کیسا ہوا؟ ہم جب تھوڑا سا کام کرتے ہیں مولانا سبب کون کیا یہ سب یہ سب جو دیکھ رہے ہو یہ میں نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یار. میں تو مر چکا ہوں، میری پوری جوانی یہاں پر ختم ہو گئی ہے. میں آگا کیا کہتے ہیں؟ ان انقلابی کے پیدائش در ان ایران، ان تحولی کے پیدائش شد، ان گرائش با اسلام کے پیدائش شد، از طرف خدا بود. یہ جو انقلاب آیا، یہ لوگوں میں محبت پیدا ہوئی، میرا کام نہیں تھا، اللہ کا. بے شک. تو یہ ہے دین. یہ کہ کریڈٹ لینے کی کہیں شوقی نہیں ہے. ہم لوگ ہر جگہ جاتے ہیں، ہار مل جائے یا کرسی مل جائے یا ٹیبل مل جائے یا کوئی اسٹیج ملے، کوئی بولے نعرہ حیدری لگائے اور نام لے حجت الاسلام والمسلمین علامہ صاحب قبلہ کب آئے ہیں. وہ اس طرح کی باتوں میں مقید ہی نہیں تھے. جو نہیں رہے گا تو یاد رکھ لیجیے، جو آزاد نہیں ہے وہ دوسرے کو آزاد نہیں کر سکتا. خود آزاد ہونا ہے تو وہ دوسرے کو آزاد کرتا ہے. اسی لیے ہیں میرے ساتھ نہیں ہیں، آج 2 گھنٹے کی مجلس ہے. ایک صلوات پڑھیے مولا کے معنی. مولا کے معنی 24 میننگز لفظ مولا کے. مجھے 24 کروں گا سمجھ ہو جائے گا. صرف ایک معنی جس کو سعدی شیرازی نہیں بلکہ معافی چاہتا ہوں، وہ ہے مولانا رومی نے دفتر شیشوں میں اس کے معنی بتائے. ایک قصہ نقل کیا. قصہ یہ ہے کہ کورٹ میں جج بیٹھا ہوا تھا، ایک کیس چل رہا تھا اور محسوس کیا کہ اس سے بچ کے بھی نہیں نکلے گی. اس نے عورت برا پلان بنا دیا. میری بہن اچھی طرح سے اس نے کہتے ہیں کہ جب مجبہ چھٹ گیا اس عورت سے، جج نے کہا کہ یہاں پر سٹے کیا، اور سمجھ گئی کہ اب یہ میری گرفتاری ہے. جب سب چلے گئے فغلقت الابواب، دروازے بند ہوئے. اب عورت نے محسوس کیا کہ اب اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. اس نے یہ دیکھا کہ بڑا سا صندوق ہے. اس سے کہا آپ اندر تشریف لے جائیے، میں بھی آدمی. زمانے میں جو صندوق ہوا کرتے تھے بالکل ایک آدمی اس میں سو سکتا تھا. تو صندوق کے اندر جائیے، میں بھی آؤں گی. وہ جیسے ہی جج اندر گیا بند کر کے لاک کر دیا.
हम्मालों से कहा कि उठाओ चलो इस बादशाह के पास। रास्ते में हम्माल, ये जो कैरियर जो क्या उठा कर ले जा रहे थे, उनसे गिड़गिड़ा रहा था वो जज कि मेरी भल्क हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, यार कम से कम मुझे तो छुड़ा दो। जब उसने बहुत गिड़गिड़ाया तो उनके दिल में रहम आ गया। उन्होंने वजीर से चाबी ला, वजीर को बुलाया, चाबी ला करके खुलवाया। यहाँ पर गुरेज करते हैं मौलाना रूमी कि मौला के माने हैं मुअत्तिक और मुअत्तक। मुअत्तक के माने आज़ाद शुदा, मुअत्तिक के माने आज़ाद करने वाला। यानी जब तक कि आज़ाद शुदा नहीं है वो आज़ाद दूसरे को नहीं कर सकेगा। वज़ीर चूंकि आज़ाद था, उसने कुफुल खोला, आज़ाद कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि इस मौला उनके आज़ादत कुनत जान सबक पैगम्बर माँ बा इश्तिहाद नाम खुद वो उन अली मौला ने हाथ गुफ्त हर के रामन हस्त मौला व दूस्त इब्न अम्मे मन अली मौला ये ऊस्त। इसीलिए रसूलुल्लाह ने अपने आप को भी मौला कहा, मन कुन तो मौला हूँ फहादा अली मौला। यानी रसूलुल्लाह भी मुअत्तिक हैं, रसूलुल्लाह भी मुअत्तक हैं, खुद आज़ाद हैं, आज़ाद करने की सलाहियत रखती हैं। मैं मौला हूँ और अली भी आज़ाद हो रहा है, आज़ाद करने की सलाहियत रखता है। कि इस मौला उनके आज़ादत कुनत बंद रिक्कियत ज़िकायत दरकनत। कौन है मौला? जो तेरी जंजीरों को काट दे और तेरे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां निकाल दे। यानी बेड़ियों को निकालने वाले का नाम है मौला। तो जो बता हूँ, यानी इंसान की ये जो जंजीरें हैं, अब यहाँ से उठिए, रमजान में क्या है आप लोग पढ़ते हैं, परवरदिगार आज़ाद कर दे हमें जहन्नम से, पढ़ते ना, फका का रगबती मिनन्ना, परवरदिगार आज़ाद कर दे मेरे गर्दन को आग से, क्या जहन्नम की आग से? जी नहीं, इस दुनिया में जन्नत है, इस दुनिया में जहन्नम है। यहाँ से हम जन्नत ले जाते हैं, यहाँ से हम जहन्नम ले जाते हैं। यहाँ अगर आप रमजान में आज़ाद हो गए तो आपको आज़ादी है जहन्नम से, अगर यहाँ नहीं हुए तो वहाँ आज़ादी नहीं होने वाली है। यानी मैं इस दुनिया में अपने वजूद में वो सुकून महसूस कर रहा हूँ कि नहीं है? अगर वो जन्नत महसूस कर रहा हूँ तो मेरे पास जन्नत है। हसीद है, हासिद है, जल रहा है तो यहाँ भी जलेगा, वहाँ भी जलेगा। तो जहन्नम यहीं से है, जन्नत भी यहीं से है। हम ये समझ रहे हैं कि जहन्नम मरने के बाद है, जन्नत भी मरने के बाद है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ रहिए, एक सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले। थक तो नहीं गए आप लोग? देखिए बहुत अच्छी तरह से। तो लियक़ूम अन्नास बिलक़िस्त, पैगंबरों का क्या मिशन था? पैगंबरों का मिशन था कि मैस मूवमेंट बनाया जाए। इंडिविजुअल रिलीजन का नाम नहीं है कि एक आदमी को बना दिया मुसलमान। जो भी मौलवी आता, मौलाना जरा तबलीगी मजलिस पढ़ी। अरे भाई तबलीगी मजलिस क्या है? नमाज के लिए बोलिए रोज। अल्लाह क्या बदबख्त ज़माना आया, मुसलमानों से कहना पड़ रहा है कि नमाज पढ़ो। अरे भाई क्या बदबख्त ज़माना है, मुसलमान को कहना चाहिए था कि इस्लाम की नमाज की खूबसूरती क्या है। क्या बदबख्त ज़माना है कि औरतों से कहना पड़ा चादर पढ़ो पहनो। हालांकि ये औरतें ये कहना चाहिए कि इसकी लज्जत क्या है, इसकी आज़ादी क्या है हम जानते हैं, ये समझाना चाहिए इसकी फिलॉसफी को दूसरे को। वाशिंगटन में एक बहन मुसलमान हुई, उसे रिपोर्टर जरा सा साइकेट्रिकली पूछे, सरकास्टिक तो पूरी गोरी थी यहाँ तक। She said, I found myself. Hey, what do you mean by you find myself? जब पहले मुझे लोग मेरे जिस्म को देखते थे, कहते थे I love you. You are so beautiful. You are so cute. जी, मैंने इस जिस्म को छुपा दिया। अब अगर किसी को मुझसे मोहब्बत करना है, मेरे किरदार से रोशना समझ। देखिए पूरा फलसफा हिजाब को उसने बयान कर दिया। ये औरत जो यहीं पर मुसलमान हुई है, हम मुसलमान के घरों में पैदा हुए हैं। ये क्या है मौलाना, आप लोग वही पुरानी चक्कर चलाते हैं? नहीं भाई, पुरानी चक्कर नहीं है। मुझे बताइए कि आप आज़ाद हैं या कैदी हैं? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो ये हमारा चैलेंज है, लियक़ूम अन्नास बिलक़िस्त, अदालत को खुगर बनाना सारी। देखिए नौजवान बच्चों को समझाइए और अब इस तरह से समझिए। दुनिया में दो एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी।
جو شخص پازیٹیو انرجی کو زیادہ اپنائے گا وہ بلند ہوتا جائے گا. پازیٹیو انرجی کو اپنانے کے لیے نیگیٹو انرجی کو ریپیل کرنا ضروری ہے. جب تک ریپیل نہیں کریں گے پازیٹیو انرجی آپ کے پاس ملتی نہیں ہے. یہ نماز میں ہم لوگ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پازیٹیو انرجی ہے. کیا ریپیل کیا کر رہا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا جو مغضوب و ضالین ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے، برادران اہل سنت میں سے تھے، آپ قرآن سے ثابت کر دیجئے یا علی یا محمد یہ سب صحیح ہے. اور یہاں پر آپ کے ڈیلس میں رسول اللہ کی ولادت کا میلاد النبی تھی. انہوں نے کہا کہ آج کے جشن میں آپ ثابت کر دیجئے. میں صاف انہوں نے کہا میں سلفی ہوں، میں وہابی ہوں، آج عقیدے کو بدل دوں گا. میں نے اسی سورے کو پڑھا. میں نے کہا چلیے ابھی آپ کے پاس سورہ پڑھنے کا حکم ہے، نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہو سکتی. ایک ہی نماز ہے جس میں سورہ الحمد نہیں ہے، وہ پڑھنے سے لوگ ڈرتے ہیں. جی میت کی نماز ہے نا جس میں سورہ نہیں پڑھتا، مگر ہر سنت نماز میں، ہر واجب نماز میں یہ سورہ ہے، موجود ہے نا بھائی. یہ سورہ مسلمانوں کے پاس پورا سورہ پڑھنا ہے، برادران اہل سنت کے ہاں بھی، شیعوں کے پاس بھی. دوسرے سورے کے لیے سنی بھائیوں کے پاس ہے کہ ایک آیت پڑھا جا سکتی ہے، مگر پہلے سورہ ہم ساتھ ہیں دونوں، پورا سورہ. میں نے کہا کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کی. کس کا کام ہونا چاہیے؟ اللہ کا. کس کا سجدہ ہونا چاہیے؟ اللہ کا. کس کے لیے رکوع ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے چلیے پڑھیے، شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. I begin in the name of Allah the gracious, the merciful. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، بہت رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں پہ سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ عبادت کا مسئلہ تھا. مجھے کہا ابھی سورہ ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں اور وہ کوئی اور ہونا نہیں چاہیے. اس میں دوسرا آیا تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر خدا نے کہا یہاں سورہ ختم نہیں ہوگا. کہو اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرو پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت فرما. یہاں پہ کم از کم ختم کر دے پروردگار، دعا ختم ہو گئی. نہ کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. پیار تاک دوست، نماز میں ان لوگوں کو یاد کرنا شرک نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں تو یہ ان لوگ کون ہیں؟ یہی یا محمد ہے، یہی یا علی ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. سامنے کی بات ہے نا کہ ہر نماز میں کیوں ہم لوگ جھگڑا کرتے ہیں؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم تو اللہ ہو گیا، یہیں پہ رکتے نہیں. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایسا تبرہ کرو سب لوگ ساتھ کرو، بجائے اس کے کہ کوئی الگ ہٹ جائے. نہیں تم بھی کرو یار، غیر المغضوب کرو ولا الضالین، تم کو بھی کرنا پڑے گا. خدا نے ایسا لا کے کھڑا کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی. دیکھیے میں کسان ہوں، ہمارے گھر میں زمینات ہیں، ہمارے والد زمینات زمینداری کرتے تھے، عالم تھے، مگر انہوں نے ایک بائی قوم سے نہیں لی، زمینداری کر کے لیتے. ہم لوگ یہ دیکھتے تھے کہ جب کبھی کوئی اسی چیز کو برما سالا ٹماٹر کا پورا کھیت بنائے، بعض وقت گھاس پھوس آ جاتی پہلو میں، وہ گھاس کا توڑنا ضروری ہے ورنہ اس کی پوری انرجی جو ہے وہ گھاس کھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں فیڈ اینڈ ویڈ. توجہ کا طالب ہے، فیڈ بھی کرنا ہے، ویڈ بھی کرنا ہے. جب تک ویڈ آؤٹ نہیں ہوگا فیڈنگ کام آنے والی نہیں ہے. اسلام بھی ایک درخت ہے، اس کو فیڈ بھی کرنا ہے، ویڈ آؤٹ بھی. ضرور پڑھیے محمد سیدھی بات ہے نا بھائی، ایک سامنے کی بات ہے. تو جب تک اس درخت کے پہلو میں جو گھاس پھوس اگ گیا ہے اس کو نہیں نکالیں گے، یہ درخت میں طاقت وہ بھی کہہ رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. ہمارے لائق کیوں پریشان ہے یار؟ دیکھیے قرآن کہتا ہے بھلاؤ کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے. خدا نے کیا کہا؟ دین حق. دین حق کا ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ ریلیجن آف ٹروتھ. ٹھیک، دین حق کے مقابل میں کیا ہے؟ دین باطل. بہت اچھی طرح سے میرے ساتھ رہیے. حق اور باطل ہوا نا بھائی، حق کو کر لیجیے پلس، باطل کو کر لیجیے مائنس. پلس انٹو پلس کیا ہوتا ہے؟ حق کو حق سے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ حق ہی ہوگا. علیم الحق والحق. تو اس سے کوئی الگ نہیں کر سکتا. باطل ہو گیا مائنس، مائنس انٹو مائنس پھر باطل ہی بنے گا. پلس ہوا نا بھائی، مائنس انٹو مائنس پلس، یعنی باطل کو باطل سے ملائیں گے تو پھر باطل ہی ملے گا. تو یہ ہو گیا. حق کو حق سے ملا سکتے ہیں. اب آئیے دو شکلیں اور ہیں. باطل کو حق سے ملائیے پھر بھی مائنس ہے،
کو ملایا نہیں جا سکتا. قرآن صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. مولانا یہ بھی میں اتنا گاڑا مسلمان نہیں ہوں, میں آپ جیسا نہیں ہوں. مولوی کے لیے مسلمان اسلام الگ ہے, آپ کے لیے الگ ہے. میں کرتا ہوں ذرا یہ بھی ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا بھی اسلام میں کہتا ہے یہ یا ادھر. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے لیے ریلیجن کچھ اور کریں. ہم ذرا سا وہ اس سے نہیں ہے مولانا, ذرا سا ہم کبھی کبھی آپ بے حد شرمندہ ہے, آپ کے سامنے کہنا پڑ رہا ہے, بعض وقت ہم جو ہے غلطی کر جاتے. اللہ اکبر, جرأت ہے بھائی, ایسے نہیں کر سکتے آپ. اسلام یہ کہتا ہے یا پورے حق پہ آ جاؤ یا پورے باطل پہ. حق میں باطل مل ہی نہیں سکتا. لا تلبسوا الحق بالباطل. حق کو باطل سے مکس اپ مت کرو, یہ منگل نہیں ہوتا. حق حق ہے, باطل باطل ہے. تو آج ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں مناظرہ پڑھنے کی, یا یہ کہ فلاں پہ لعنت پڑھو, بہت آج کل ایک شروع ہو چکا ہے. ضرورت نہیں ہے. آج دیکھو دو اسلام پیش ہو رہے ہیں, ایک حق کا اسلام پیش ہو رہا ہے, ایک باطل کا اسلام پیش ہو رہا ہے. باطل کا اسلام وہ ہے جو باطل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. حق کا اسلام وہ ہے اکیلا ہے جو ڈر رہا. سوال پڑھیے محمد. یہ ہے بھائی سامنے آ گئی بات. اب اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ اب یہ 11 دن کی مجلسوں کا نچوڑ ہے آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں میں. تو لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, قیام کرنا ہے لوگوں کو. تو حضور بھیا یہ شب جمعہ, یہ شب شہادت, مولا کی شہادت ہو گئی تو, امام حسین کی شہادت ہو گئی تو, روز عاشور کا مجمع سرور نظر کی ماتا نہیں. یہ سوال ہے میرے پاس نہیں, آپ لوگ سوال کریں. اور یہ سوال میرے لیے بہت مشکل ہے ماں سوال, اور اس کا نتیجہ تو مجھے لینا ہے. میں بھی ایک آرگنائزیشن چلاتا ہوں, ٹورنٹو میں جانتے ہیں, میں بھی آرگنائزیشن ہم چلاتے ہیں. ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں, جو سامنے آتا ہے اس کو ہی ڈانٹتے ہیں. ہر مولوی کیا کرتا ہے, کس کو ڈانٹتا ہے؟ بیچارہ آ گیا یار, اس کو میں کیوں ڈانٹ رہے ہیں یار, اس کو تو چھوڑو, اس کو بلاؤ جب نہیں آیا ہے. تو پوروں کا ہم سب کا فریضہ ہے جو نہیں آ رہے ہیں ان کے لیے کچھ دوا پیش کریں, ان کے لیے ایک سسٹم پیدا کریں کہ یہ جو نہیں عشق ہے یہ کیوں عشق نہیں ہے, یہ کیوں اگر دین کی بیداری ان میں کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے اسلام نے ایک چین آف ریاکشن, ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, اس کے بعد آپ زحمت مانگ کرو کہ سوال پڑھی. دیکھیے بزنس مائنڈیڈ میں ہوں, بزنس کر چکا ہوں, اللہ کا شکر ہے, اب اللہ سے بزنس کریں انشاءاللہ. بزنس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے, خطرناک مسئلہ ہے, پروڈکٹ کو بازار میں چلانا. بس یہ کہ میں نے ایک پروڈکٹ بنایا, اس کو بازار میں چلانا. کیسے چلاؤں؟ تو بیسٹ پروڈکٹ وہ ہے جو ورڈ آف ماؤتھ سے پھیلے. توجہ بتا رہے, آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا, بیوی کے ہاتھ میں دیا. مثلا دیکھو بھائی, میں نے یہ جو آج جتنے بھی پرابلم ہیں, یہ سر کے بال گر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کیمیکلز ہیں اس میں, یہ شیمپو میں. میں نے ایسا شیمپو بنایا ہے جس میں کیمیکل بالکل لیس ہیں, اس کو تم استعمال کرو. سب مانے گے, بیوی مانا جو ہے بہت مشکل کام ہے, آسان مسئلہ نہیں ہے. اگر بیوی آپ کی وہ پروڈکٹ کو چلا سکی تو اس کے بعد وہ بچے بھی اس پروڈکٹ کو چلا سکیں گے, محلہ بھی چلا سکے گا. سرکار کو بھی خدا نے یہ حکم دیا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اسلام بھی ایک پروڈکٹ ہے, تو اس کو باہر نہ چلا, پہلے گھر میں چلا. اس کو اگر گھر والے قبول کر لیں, اگر گھر والے قبول کرنے والے کون تھے؟ ایک وہ عورت تھی جو ملکۃ العرب تھی, سب سے زیادہ دولت مند تھی. اس نے سرنڈر ہو کے بتایا, اس پروڈکٹ کو میری تمام دولت دے کر کے خرید لوں گی. پڑھیے محمد. یہاں پر ایک چیز کو میں بتانا چاہتا ہوں, اور انفارچونیٹ کیس یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, میں نے درمیان مدرس بتایا تھا, ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کو دشمن سمجھو. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. کھلا ہوا دشمن ہے. اس نے کہا ہے کہ میں آؤں گا, کہاں بھٹکاؤں گا, علی صراطک المستقیم. نہیں کہا نماز میں بھٹکاؤں گا, روزے میں بھٹکاؤں گا, صراط
صراط کیا ہے؟ پگڈنڈی نہیں ہے، ہائی وے نہیں ہے، فری وے نہیں ہے. صراط کیا ہے؟ صراط ہے نحن صراط المستقیم. اہل بیت کہتے ہیں ہم صراط مستقیم ہیں. وہ ولایت ہے، وہ رہبری ہے. وہ حملہ جو کرتا ہے نہ نماز پہ کرتا، نہ روزے پر کرتا، نہ اس پہ کرتا، حج پہ کچھ پہ نہیں کرتا. وہ کرتا ہے ولایت پہ. جب ولایت پہ نیوکلس پہ حملہ ہوا، نماز بھی نہیں، روزہ بھی. سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ حملہ جو شیطان کا جو ہے بالکل نیوکلس پہ حملہ ہوتا ہے. آج بھی جو ہم کو سب سمجھ میں آتا ہے، انقلاب سمجھ میں نہیں آیا. ہر چیز اتر جاتی ہے گلے سے. انقلاب سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم اس روح سے ہم نے دیکھا نہیں. دیکھیے میرے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے. امام خمینی نے کہا تھا کہ ہم نے پروڈکٹ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. امام خمینی نے الفاظ استعمال انقلاب را صادر نہیں کنی، یعنی انقلاب ایک پروڈکٹ ہے، اس کو صادر کریں گے. رپورٹر پوچھے آگا کیسے سمجھے کہ یہ پروڈکٹ ہے جس میں شپمنٹ ہوگا، بڑی کا ہے، کرین آئے گی اٹھائے گی. آگے کا صادر ہو گیا، فکر کہیں روکی. ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی فکر کو روکتا ہے نہیں، چلے گئے دنیا میں چلا گیا، پہنچ گیا جو بیان پہنچنا ہے. تو برادران عزیز بہت اچھی طرح سے سمجھیے کہ دین اسلام تین چیزوں کا سب ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرائنگل. سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ اینگل جو ہے ٹرائنگل. ماشاءاللہ انجینئرز ہیں یہاں پر. آج کل کی دنیا میں جتنے بھی بلڈنگز بن رہی ہیں ٹرائنگل کو بنتا ہے. اسلام بھی ایک ٹرائنگل چاہتا ہے. ایک موٹیویشن فیکٹر چاہیے، مین پاور چاہیے اور بجٹ چاہیے. توجہ بتا لیں، کسی بھی مشن کو چلانے کے لیے ایک موٹیویشن فیکٹر چاہیے، مین پاور چاہیے، بجٹ چاہیے. جب تک یہ تینوں نہیں ہیں اس وقت تک پروڈکٹ آگے بڑھنے والا نہیں ہے. اسلام نے جب یہ پروڈکٹ چلایا تو موٹیویشن فیکٹر کیا تھا؟ سرکار کی ذات تھی، امام علی کی ذات. اللہ اکبر کہتے تھے، میدان میں آتے تھے. بجٹ کس نے دیا؟ خدیجہ نے دیا. مین پاور کس نے دیا؟ ابو طالب نے دیا. تو حملہ آج بھی ہو رہا. آج بھی یہ تین چیزوں کی ضرورت ہے. موٹیویشن فیکٹر ہماری مجلسیں ہیں، بجٹ ہمارا خمس ہے، مین پاور ہمارے مجتہدین ہیں. اس نے سمجھ لیا ہے سسٹم کو. ان تینوں پہ اٹیک ہو رہا ہے. مجلسوں پہ اٹیک شروع ہو گیا، خمس پہ اٹیک. تو دیکھیں دشمن کتنا ہوشیار ہے، ہم کتنا سو رہے ہیں. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے پہلے شیطان سے بچو تو میری عبادت ہوگی. سب بات یہ آیت جو ہے الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس کے بعد ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. ہونا چاہیے کیا تھا؟ اگر مجھ سے پوچھے تو پہلے أَنِ اعْبُدُونِي هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. پہلے اللہ کی عبادت ہو، بعد میں شیطان. خدا نے کہنا پہلے شیطان. اسی لیے کلمہ کیا ہے ہمارا؟ دیکھیے جوانوں کو سمجھائیے اچھی طرح سے. اسلام کا کلمہ، اسلام کا کریڈ گاڈ از ون نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں. گاڈ از ون کریڈ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. نو گاڈ پہلے کہو پھر الا اللہ تک پہنچو گے. جب تک نفی کی منزل کو نہیں ہٹاؤ گے، نیگیٹو فورسز کو نہیں ہٹاؤ گے، پازیٹیو انرجی تم کو ملنے والی نہیں ہے. ایک میدان ہے لا کا. اسی لیے اقبال نے کہا نقش الا اللہ بر صحرا نبشت. کربلا میں لا کا سوال ہی نہیں تھا، حسین نے سب ہٹا دیا تھا. اسی لیے اسلام کے ہر چیز میں آپ دیکھیں گے تین رخ ہیں: مسلمان، مومن، کافر، منافق. مومن، کافر، منافق. قرآن کہتا ہے مومن، کافر، منافق. امام حسین نے کہا کربلا میں یہاں پر دو ہی خط کھیل رہا ہوں. یہ خط لگا رہا ہوں یا حسینی یا غیر حسینی. کربلا میں کوئی نفاق نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کرے یا حسینی بن جاؤ یا یزیدی بن جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ یزیدی کے ہم میں رہ کر کے حسینی کہلاؤ، حسینی کے ہم میں رہ کر کے یزیدی کہلاؤ. تو حسین نے نفاق کے دروازے کو کربلا سے موڑ دیا تھا. تو آج کی مجلس کا سب سے اہم جو ہمارا کردار ہونا چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے. مگر نہ مجلسیں ہو رہی ہیں بے نمازی ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں چادر نہیں ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں ظلم ہو رہا. اس کے معنی ہے کہ مجلس اصل ہدف ہے. تو اس پہ اٹیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اٹیک ہو رہا ہے. ایسا اٹیک ہو رہا ہے کہ آج ہمارے پاس ہندوستان میں مجلس پڑھنا ماشاءاللہ ایک کشتی لڑنا ہے.
جب تک آپ 2-4 کو باقاعدہ کشتی لے کر کے نہیں پڑھیں گے ممبر سے، باقاعدہ مناظرہ نہیں پڑھیں گے، اس وقت مجلس ہی نہیں ہوگی. ایسا کیسے مجلس پڑھ لی انہوں نے؟ کیسا کیسا ہوا بھائی؟ ارے آج کے لوگ کون ہیں مناظرہ؟ آج کے لوگوں کو پڑھو یار، سب مل کر کے آ جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی خدایا پروردگارہ تیرا دین بہت خوبصورت دین ہے، تیری راہ بہترین سیدھی صاف سیدھا راہ ہے، اہل بیت کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. اس راہ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. لیقوم الناس، آپ کو خلاصہ کروں، آپ توحید کی بات کریں گے کسی گورے سے، امریکن سے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ یہ کہہ دے گا I am atheist man, don't talk to me, that's it, I am atheist. اچھا پھر کیا کرے گا؟ مگر ایک بحث ایسی جس میں وہ بھی شریک ہو جائے گا. وہ تو جسٹس ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم میس مومنٹ کے طور پہ لے جا سکتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا میرا جو آخری بیٹا آئے گا یملؤ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وہ دنیا کو عدل و داد سے بھرے گا، اسلام و ایمان سے نہیں، عدل و داد. اسلام ذکر تو عدل، عدل اس میں کسی کو. خلاصہ ہوا کہ نہیں؟ تو کربلا بھی خلاصہ کرے تو وہی عدل کا جسٹس کا خلاصہ. کیوں امام حسین ٹکر لے رہے؟ لا علم ہے، وہ نہ معلوم ہے کہ آپ کم ہیں، ختم ہو جائیں گے. ہم سے پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں امام حسین جب جانتے تھے تو گئے کیوں؟ تو یہی تو مزہ ہے، جاننے کے بعد ہی میدان میں جانا ہے. تو جنگ کے میدان میں بچ کے آنے کے لیے جا رہے ہو تو بھگوڑے ہو یار. تو جانا ہے تو مرنے کے لیے جانا ہے، شہید ہونے کے لیے جانا ہے. تو میدان جنگ میں جو جاتا ہے مرنے کے لیے جاتا ہے، وہ بچ کے آنے کے لیے نہیں جاتا ہے. بچ جاتا ہے تو مجاہد ہے، مر جاتا ہے تو شہید ہے. تو جب جنگ کے میدان میں انسان جاتا ہے اس لیے جاتا ہے کہ اس کی جان عزیز نہیں ہے، اسلام عزیز ہے. امام حسین بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا پورا سب کچھ عزیز نہیں ہے، میرا گھر عزیز نہیں، میرا خاندان نہیں ہے، عزیز ہے میرا اسلام. میری تمام چیزیں دینے کو تیار ہوں، ایک اسلام کو بچانے کے لیے. کون ہے یہ حسین؟ کیا اس کی معرفت ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا چاہتے تھے ہم حسین؟ زیارت اربعین کا ٹکڑا میں نے پہلے روز پڑھا تھا، آج اختتام کرتے ہوئے پڑھوں گا. بڑی ذمہ داری ممبر پہ آنے کی، ممبر پہ بٹھانے والوں کی، سب کی ذمہ داری بڑی عظیم ذمہ داری. اس ذمہ داری کو پورا کریں. بدل مہجتہ، زیارت اربعین کا ٹکڑا، بدل مہجتہ، اپنے آپ کا خون پیش کر دیا، اپنے وجود کے پیش کر دیا. کیوں؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ، تیرے بندوں کو جہالت سے بیدار کر. اگر کربلا میں ہوتے بھی جہالت اب بھی تک چلے تو کیا کربلا ہے؟ امام حسین کے نام پر جہالت چلا پھر بھی کربلا ہے. جذبے کے نام پر کربلا چلا، کربلا پھر بھی ہے. اگر جذبہ عقلی نہیں ہے تو جذبہ نہیں ہے. ہمارے جذبات بھی عقلی ہیں، ہماری عقل بھی جذباتی ہے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے. تو میں زیادہ اس کو کھول نہیں سکتا، اس لیے کہ ابھی بھی ہمارے ذہن اس لیول پہ نہیں پہنچ پائے ہیں. اس لیے کہ ہم کو وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فِي الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، زنجیریں ڈال دی گئی ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ ٹنل ویژن، جیسے گھوڑے کے بلائنڈ لگا دیتے ہیں ریس میں کہ نہ رائٹ پہ دیکھے نہ دیکھے، سامنے دیکھتے جا، بھاگتا جا، وہ جیتے. اسلامی کہنا یہ پورا نکالو اور وائڈ نگاہ رکھو، ہر طرف دیکھو، ایسٹ کو بھی دیکھو، ویسٹ کو بھی دیکھو، وہ راہ اختیار کرو جو تمہارے لیے کامیاب کرو. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اس راہ کو اختیار کیا جو راہ آزاد ہے. چراغ بجا کر کہے گا چلے جاؤ چلے جاؤ، کیا ڈاؤٹ دیا؟ اس لیے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. They don't want you, they want me. کیا ڈاؤٹ دیا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام حسین؟ امام حسین کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، بہت اچھی طرح میرے ساتھ رہیے. غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ 1.25 کا مجمع تھا. کتنے دن میں بلا دیا ولایت کو؟ 70 دن
یہ کام ہے امام حسین تو کیسے کیا آپ نے امام حسین؟ امام حسین کہنا ہے میرے پاس جو آئیں گی وہ خالص ہوگی، چراغ بجھا کر چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ سے نکل جاؤ، میں وڈرا کر رہا ہوں بلا میری بیعت کو، یہ روزہ قیامت بھی تم کو خدا بھی نہیں پوچھے گا، میں بالکل فری کر رہا ہوں۔ آیا یعنی زنجیروں کو مولا حسین نکال رہے ہیں، جو میرے پاس ماننے والا ہے وہ آزاد آئے۔ اے حسینیوں پوچھو اپنے آپ سے، آزاد ہو تم؟ آزاد ہو تو جو یہ بک بک ہو رہی ہے ممبروں پر، کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ہے روکنے والا؟ کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ ذمہ دار ہے، اس لیے کہ کربلا کچھ اور ہے، ہمیں کچھ اور پیش کی جا رہی ہے۔ کربلا قربان ہو جانے کی جگہ نہیں ہے، اسٹینڈ ہونے کی جگہ ہے۔ توجہ کا طالب ہو، ابھی بم پڑا، 200 مر گئے، 300 مر گئے، ابھی زلزلہ آیا 300 مر گئے، 1000 مر گئے، یہ 72 ہی کو کیوں یاد کریں؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے سنی بھائی ہمارے پاس غیر مسلم غیر شیعہ پوچھتے ہیں آپ لوگ کیا ڈر لگا رہے ہیں ہر محرم میں ہم تو 72 ہی کو یاد کریں؟ نہیں بھائی، یہ 72 لاکھ کے مقابل میں پھر بھی 72 کروڑ کے مقابل میں پھر بھی 72 ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 72 صرف شہید نہیں ہو گئے، قیام کیا ہے باطل کا۔ اس کا سمجھیے اچھی طرح سے، قیام اس قیام حسینی کو سمجھیے۔ سلام ہو اس پر، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الدین۔ یقین آنے تک، آخری سانس تک لے لے۔ تاریخ کہتے ہیں امام حسین جنگ کے میدان میں آئے، آسان نہیں ہے، جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے بھائی چھن گیا ہے، جس کا سینہ زخمی ہے، جس کی آنکھیں زخمی ہیں، جس کا جسم زخمی ہے، لیکن تاریخ کہتے ہیں کہ تلوار لے کر کے جب چلتے ہیں، آؤ میرے مقابل میں، کون آتا ہے میرے مقابل میں؟ جس طرف جاتے تھے امام حسین سر کٹ کٹ کے گرتے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا، تم نے میرا گھر لوٹ لیا، آؤ میرے مقابل میں۔ امام حسین یہ نہیں کس سے پیسے جان دے دی امام حسین، لیکن اکیلا ہے، ثابت ہے۔ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ بھی عشرہ چاہتا ہے۔ معصوم امام ہیومنلی پاسبل مینز کو سامنے رکھتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ سپر نیچرل رہنمائی کرے گا تو ہمارا رہنما نہیں ہے، سمجھیے اچھی طرح سے۔ امام جو رہنما کرتا ہے کبھی یہ نہیں کرتا کہ اگر اشارہ کرتے تھے کربلا میں سب ختم ہو جاتا تو میرے لیے کوئی نمونہ نہ ہوتا۔ گاندھی نے کہا ہے میں نے حسین سے سبق سیکھا ہے کہ کم سے ڈرو نہیں۔ گاندھی کہتا ہے کہ میں جو لا رہا ہوں انڈیا میں انقلاب لا رہا ہوں اس کی وجہ سے حسین نے کم سے دنیا مجھے سبق کہ کم نے یہ بتا دیا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں قبول کرتا ہے یا نہیں ہے، کم ہے تو آزاد ہیں۔ یہ 72 ایسے آزاد تھے جو آنے والی دنیا کی نسلوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ حضور آج ہم لوگ آزاد ہو کر اس دنیا سے، اس محفل سے، مجلس حسین سے، اس رمضان سے، اللہم اعتقنا من النار، پروردگار ہمیں آگ سے آزاد کر دے، یہ غلامی کی زنجیریں ہمارے گردنوں سے نکال دے، قیام میں عدالت کا چسکا ہماری زبان میں آ جائے اور ہم لوگ یہ کام کر سکیں۔ امام حسین نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اب طاقت کام دے رہی ہے، تلوار کو نام رکھا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھاگی ہوئی فوجیں قریب آنے لگی، کوئی تلوار برساتا تھا، کوئی تیر برساتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر برساتے تھے۔ حسین زخمیوں سے چوٹ، تاریخ کہتی ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں حسین کے جسم میں زخم نہ ہو۔ زمین پر آئے بسم اللہ و باللہ، گھوڑا ذوالجناح الظلیمہ بہت بڑا ظلم کہتا ہوا، مقتل سے خیمگاہ کی طرف گیا، ہنہنانے کی آواز آئی، بیویاں باہر درانہ نکلی، دیکھا کہ زین ڈھلی ہوئی، باغیں کٹی ہوئی ہیں، خون ہے۔ 4 سالہ بچی نے مہار کو تھاما، ایک گھوڑے بتا میرے بابا کو پانی پلایا، ایسے ہی بابا کیا۔ دیکھیے سوال یہ نہیں پوچھ رہے ہیں، انسانیت، حریت، پانی۔ خدا سلام۔
مرتبہ زینب نے محسوس کیا کہ کچھ کہنا چاہتا ہے. آگے آگے ذوالجنا، پیچھے پیچھے زینب. خدا انشاءاللہ زیارت نصیب کرے، ہمیں بھی خدا زیارت نصیب کرے، معرفت کے ساتھ زیارت نصیب کرے، عرفان کے حسین کے ساتھ زیارت نصیب کرے. جائیے ایک مقام ہے جس کو تلۂ زینبیہ کہتے ہیں، زینب کا ٹیلہ. کہاں سے؟ حسین کے حرم سے قریب اونچا ہوا ٹیلہ. کون سا مقام ہے؟ جہاں پر زینب پہنچی تھی، بھائی کی بربادی کی کہانی دیکھی تھی. کیا دیکھا تھا زینب نے؟ شمر جالسن علی صدر، سینے پر شمر سوار ہے. اب یہ دیکھیے، اے ہاجرہ، بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں تم صفا و مروہ جا رہی ہو. یہ دیکھو کہاں ہے یہ فخر ہاجرہ کیا کر رہی ہے. زینب جاتی ہے، للکارتی ہے کمانڈر ان چیف کو، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے نبی کا نواسہ کٹنے والا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اب بھی موقع ہے تو بچا لے. زینب ادھر سے ادھر جاتی رہی، ادھر سے ادھر جاتی رہی. ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندیاں چلیں، آواز گونجی، قد قتل الحسین. اجر کون ہے؟ حسین شہید ہو گئے. قد قتل الحسین. اب اس شہادت کا اندازہ کریں کتنی سیویئر ہے کہ امام سجاد کے سامنے جب بھی پانی آتا تھا کربلا کا رخ کرتا، السلام علیک یا ابدا قتیل العطشان. بس ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. امام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابن الشبیب ان کنت باقیا للشیء. دنیا بڑی خطرناک ہے، کبھی کبھی پیچھ کرتی ہے، کبھی کبھی بیٹا چلا گیا، کبھی کبھی مال چلا گیا، دولت چلی گئی. بیٹا ابن شبیب، یہ دنیا بہت زیادہ تمہیں ستاتی ہے نا بھی. ان کنت باقیا للشیء، اگر کبھی تجھے رونا آ جائے، فَبْكِ لِلْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. اگر کبھی رونا آ جائے، دنیا میں بھی رونا آ جائے، تو فوراً اس رونے کو ہائے حسین، پیاسے حسین، حسین پر لے چلے جا. جب بھی دنیا میں کسی مقام پر رونا آ جائے، اگر گودی خالی ہو جائے حسین کہے، بھائی چلا جائے حسین کہے، باپ چلا جائے حسین کہے، نقصان ہو جائے حسین کہے. یا ابن الشبیب ان کنت باقیا للشیء فَبْكِ لِلْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. کسی چیز میں رونا چاہتا ہے تو حسین کا رو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبُحُ الْكَبْشُ. اس کو اس طرح سے ذبح کیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. کیا مانے جانوروں کو؟ آپ نے دیکھا ہے بکرا کٹ رہا ہے، لوگ دیکھتے رہتے، کوئی روکتا نہیں ہے. ارے بھائی جان جا رہی ہے، تم کیسے کاٹ رہے ہو؟ حسین نواز رسول کٹ رہا تھا، کوئی روکنے والا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ولاقت برحمتك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا. خدایا تمام مرحومین شہداء صالحین ارواح علماء کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں. الحمدللہ. اهدنا الصراط. پروردگارہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا دے. پروردگار ہمارے گردنوں میں جو ذمہ داریاں ہیں قیام سے متعلق، اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. پروردگارہ جو پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کے روزگار عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما.
بیماروں کو جنہوں نے التماس سے دعا کا ہم سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نفرت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہم پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں نہ کر خدا کر دے. پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما. دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس تہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو و عزت کی حفاظت فرما. پروردگارہ بہت سے مومنین ہیں جو بحرین میں، حجاز میں، پاکستان میں، افغانستان میں بے خطا قیدی ہیں. خدایا ان کو آزادی دے اسیران کربلا کے سوائے. خدایا بحق محمد وآل محمد ہماری ان اعمال کو قبول فرما. بحق محمد وآل محمد خدایا ہمارے مرحومین کو بخش دے، جن کو تم نے بخش دیا ان کے دوبارہ ایمان میں جگانا فرما. تاجیل فرما ظہور میں بورڈ کی طرف سے اور تمام سوال کی طرف سے جناب ذکی باقی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آئے وہ علمی تخالی سے کروانا. انشاءاللہ پھر آنا نصیب ہوگا انشاءاللہ. محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوسیلین. السلام علیک یا فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیک یا حسن ابن علی ایھا المجتبی. السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین وتسعة المعصومین وذریة الحسین علیہ السلام وجميع الشهداء كربلاء خصوصا سيدي ومولاي ابو الفضل العباس بن امير المؤمنين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غيب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك شمس الشموس ونيس النفوس غريبا شهيدا مدفونا بأرض التروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سهل اسم الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك واستحلل الله تعالى مخرجك ظهورك وجعلنا من هؤلاء من سالك رحمة الله وبركاته.